السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن المجید قل هل يستوي الذین یعلمون والذین لا یعلمون۔ سازشیں ہیں روز و شب دینی مدارس کے خلاف، جمع ہیں اغیار اب دینی مدارس کے خلاف، تہنیت تعریف ہے سکول و کالج کے لیے، تہمت و الزام سب دینی مدارس کے خلاف۔ سامعین ذی احتشام اور منصفین کرام، میں آج جس موضوع سخن کو آپ احباب کے سین سماعتوں کی زینت بنانا چاہتا ہوں وہ ہے مدارس اسلامیہ کی اہمیت و ضرورت۔ حضرات ذی وقار، زخم جب غیر دیں اور چوٹ جب اجنبی سے لگے تو صبر و شکیب کی ہمت ہوتی ہے، لیکن جب ستم اپنوں کے ہوں اور زخم بھی اپنوں کے ہوں تو صبر و ضبط کا پیمانہ لبریز ہو جاتا ہے۔ جناب والا، ادھر کچھ عرصے سے مدارس پر شک کے کانٹے، مدارس کے نصاب، مدارس کے نظام، مدارس کے طلباء اور ان طلباء کے مستقبل کے سلسلے میں مختلف تبصرے، اندیشے اور تجویزیں سامنے آ رہی ہیں۔ ان اندیشوں کی وجہ کچھ تو مدرسوں سے ناواقفیت ہے اور کچھ دینی تعلیم سے بے اعتنائی بلکہ بیزاری ہے۔ حضرات، غیروں کا تو یہ زعم ہے کہ یہ مدارس دہشت گردی کے اڈے ہیں، اخلاقی تربیت کی بجائے یہاں دہشت گردانہ تربیت کا نظم کیا جاتا ہے، لیکن افسوس کہ ہم میں سے کچھ سر پھرے بھی ان کے سر میں سر ملانے کی کوشش کرتے ہیں۔ گلے میں فرق ہوتا ہے، چنانچہ سر تھوڑی بدل جاتی ہے، لیکن کچھ فرق کے ساتھ اپنا اثر وہی دکھاتے ہیں۔ اپنوں کا کہنا یہ ہے کہ مدرسوں میں مسلمان بچوں کی ایک بڑی جماعت کو ایک اندھیرے مستقبل کی طرف دھکیلا جا رہا ہے، مدرسوں کے فارغین کے لیے کام کا کوئی میدان نہیں ہے اور روزی کمانے کا بھی کوئی ذریعہ نہیں ہے، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن اس بات پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ حصول علم کا مقصد کیا صرف معدے کی دنیا ہی آباد کرنا ہے؟ ارباب علم و دانش، حقیقت کیا ہے؟ ہماری ملی اور جماعتی زندگی میں دینی مدارس کی اہمیت وہ غیر معمولی ہے، حالانکہ یہیں سے وہ افراد تیار ہوتے ہیں کہ جن کے ذریعے زندگی میں حرکت و سرگرمی پیدا ہوتی ہے اور مستقبل کے منصوبے تشکیل پذیر ہوتے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، انہی تعلیم گاہوں سے ہماری تاریخ کی وہ عظیم شخصیات پیدا ہوئی ہیں کہ جن پر ملت و جماعت کو فخر ہے۔ حضرات گرامی قدر، آج کچھ بد زبان یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ مدارس کی کیا ضرورت ہے، ان مدارس کی اہمیت کیا ہے، انہوں نے اس معاشرے کو دیا ہی کیا ہے۔ اور بد زبانوں، تمہاری زبانیں جل جائیں، ادھر آؤ، میں تم کو بتلاتا ہوں۔ اسلامی مدارس نے رجال اللہ تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ کے سانچے میں ڈلے ہوئے دیندار اور وفاشار تاجر دیے۔ اسلامی مدارس نے فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ کا پیغام الہی سنا کر یتیموں کے ساتھ ہمدردی کرنا سکھایا۔ اسلامی مدارس نے وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ کا درس دے کر معاشرے کو بدنامی سے بچنا سکھایا۔ اسلامی مدارس نے المؤمن للمؤمن کالبنیان کی تعلیم دے کر آپس میں محبت و مودت سے رہنا سکھایا۔ اسلامی مدارس نے وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ کے پیرائے میں بے حیائی کو معاشرے سے بگایا۔ اسلامی مدارس نے الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ کے اصولوں اور ضابطوں کے مطابق نظام حکومت چلانے والے حکمران دیے۔ اسلامی مدارس نے وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ کے حکم ربانی کو زندہ کرنے والے مجاہدین دیے۔ اور آج امریکہ اور مغرب کے اعلی کار یہ کہہ رہے ہیں کہ مساجد و مدارس کی ضرورت کیا ہے، مادیت برس ڈنڈورا پیٹ رہے ہیں کہ دینی مدارس نے ہم کو دیا کیا ہے، اور تاریخ تمہیں چیخ چیخ کر بتائے گی کہ اسلام کی بنیادیں کھوکھلی کرنے کے لیے جب بھی باطل کمر بستہ ہو کر نکلا تو اہل مدارسی سر بکف ہو کر میدان میں کودے،
خلق قرآن کا فتنہ اٹھا تو امام احمد بن حنبل سیسا پلائی دیوار بن گئے، فتنہ تاتار اٹھا تو شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ مرد مجاہد بن کر نکل کھڑے ہوئے، فتنہ قادیانیت نے کسر اسلام کو منہدم کرنے کی کوشش کی تو مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمہ اللہ اور دیگر اہل مدارسی سر پر کفن باندھ کر ان کے مقابلے کو اتر آئے، اور انہی مدارس سے نکلی ہوئی تحریک شاہ ولی اللہ محدث کی تھی کہ جنہوں نے برے صغیر کے کوہ ظلمات میں نور الہی کو پھونکا تھا، اور انہی اہل مدارسی کی ایک تحریک شاہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ کی تھی کہ جنہوں نے 2 لاکھ قربانیاں دے کر علاء کلمت اللہ کو جلا بخشی تھی۔ اور سن لو، اگر اسلامی مدارس میں اخلاقی تربیت کا نظم نہیں کیا جاتا تو اس دنیا میں، اس کائنات میں کوئی ادارہ، کوئی تعلیم کا ایسی نہیں کہ جہاں اخلاقی تربیت کا نظم کیا جاتا ہو۔ اگر اسلامی مدارس کے ان بچوں کا مستقبل اندھیرے میں ہے تو اس کائنات میں، اس دھرتی کے سارے بچوں کا مستقبل اندھیرے میں ہے۔ حضرات گرامی قدر، میں آج کے ان تجزیہ کاروں اور ان شر پسندوں کو یہ بتلا دینا چاہتا ہوں کہ جو اسلامی مدارس کے خلاف بکواس کرتے ہیں، اور سن لو، اگر کسی نے میلی آنکھ سے ان مدارس کی طرف دیکھا تو اس کی وہ آنکھ نوچ لی جائے گی۔ اگر کوئی ہاتھ ان مدارس کے خلاف اٹھا تو وہ توڑ دیا جائے گا، وہ کاٹ دیا جائے گا۔ حضرات ذی وقار، موضوع دل کا تو بہت قریب ہے، دل تو یہ چاہتا ہے کہ مزید گفتگو کی جائے، دل تو یہ کہہ رہا ہے کہ اہل مدارسی کی باتیں کی جائیں، لیکن وقت کی قلت کی وجہ سے میں اپنی تقریر کو ان اشعار پر مکمل کرتا ہوں۔ اپنی عنایتوں کو اپنے ہی پاس رکھیے، کیجئے مداخلت نہ سرکار مدرسوں میں، اب اپنی زندگی کا کوثر ہو خدا ہی حافظ، اب اپنی زندگی کا کوثر ہو خدا ہی حافظ، ہم نے تو پھونک ڈالے گھر بار مدرسوں میں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔